حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں جس نبی کو بھیجا ان کا نام ہے حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہے، اور اس بنی اسرائیل قوم کو اللہ نے جو بادشاہ عطا کیا ان کا نام تھا طالوت۔ اب اس طالوت بادشاہ کا مقابلہ ہوا جالوت بادشاہ سے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت بادشاہ مقرر کیا بنی اسرائیل قوم کے لیے۔ اب طالوت جو ہے وہ کئی ہزار افراد کو لے کر جہاد کرنے کے لیے جب بیت المقدس سے روانہ ہوئے اور قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس قوم بنی اسرائیل کو ایک امتحان میں ڈالا۔ وہ امتحان یہ تھا، وہ آزمائش یہ تھی کہ راستے میں ایک نہر آئے گی اور اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا۔ اگر کوئی پیٹ بھر کر پانی پیے گا تو اس کے اندر بزدلی آ جائے گی، ہمت ہار جائے گا۔ اب ہزاروں کی تعداد تھی، لیکن شدید گرمی، جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، لوگوں نے پانی پیا پیٹ بھر کر، دلوں میں بزدلی آ گئی، ہمت ہار گئی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ آج ہم جالوت سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ بالآخر 313 افراد باقی رہ گئے، اور ان 313 افراد نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا، اور 313 افراد میں سے ایک فرد حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جن کی عمر ابھی چھوٹی تھی۔ اب جالوت جو بادشاہ تھا قوم عمالقہ کا، جنہوں نے بنی اسرائیل قوم پر حملہ کیا، ان کا تابوت سکینہ اٹھا کر لے گئے۔ بالآخر تابوت سکینہ واپس کرنا پڑا۔ اب وہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ جس میں انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، ان کے کپڑے تھے، امامہ تھا، عصا تھا، دیگر چیزیں تھیں۔ اس تابوت کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے، اور اگر کسی جنگ میں اسے سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ جنگوں میں کامیابی عطا فرماتا۔ اب بنی اسرائیل قوم کی جو نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی، تو یہ تابوت سکینہ بھی جو تھا وہ قوم عمالقہ اٹھا کر لے گئی۔ اب جس وقت طالوت بادشاہ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ جو شخص جالوت کا مقابلہ کرے گا میں اپنی آتی سلطنت اسے دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا، لیکن وہ جالوت جو بادشاہ تھا قوم عمالقہ، جو کافر بادشاہ تھا، اتنا زیادہ قدآور، طاقتور، جسامت کے اعتبار سے بہت زیادہ پاورفل تھا، اس جالوت سے لڑنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ان کے جو بادشاہ تھے اس قوم کے، انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کا مقابلہ کرے گا میں اپنی آتی سلطنت اسے دے دوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح اسے کر دوں گا، لیکن کوئی بھی جالوت سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب طالوت نے اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ کوئی ایسا بندہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے اس کے ذریعے کہ جو جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے شمویل علیہ السلام، اس جالوت کا مقابلہ جو شخص کرے گا اس کا نام داؤد ہے۔ اب داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کی عمر چھوٹی ہے، کمزور تھے، بیمار تھے۔ اب جس وقت اعلان کیا گیا کہ جو داؤد علیہ السلام ہیں وہ جالوت کے مقابلے میں آ جائے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی، یہ کم عمر لڑکے تھے۔ اب سامنے بہت بڑا ایک طاقتور پہلوان بادشاہ جس کا نام جالوت تھا، جسے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اور پتھر جس رسی یا گلیل کے ذریعے پھینکا جاتا تھا وہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے سامنے آئے، ایک چھوٹا سا پتھر اس گلیل میں یا اس رسی سے باندھ کر جب پھینکا
تو وہ جالوت کی پیشانی پر لگا اور پار ہوا، جالوت مر کر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو اٹھایا، گھسیٹتے ہوئے اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس لے آئے۔ بنی اسرائیل قوم نے دیکھا کہ جالوت بادشاہ مر گیا، بڑے خوش ہوئے، اور دوسری طرف جو قوم عمالقہ تھی انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سردار جالوت مر گیا، وہ ہمت ہار گئے، پست ہو گئے، ان کے حوصلے بھاگ گئے۔ اب جو طالوت بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا اور اپنی آتی سلطنت داؤد علیہ السلام کو عطا کر دی۔ اب جس وقت کچھ عرصہ گزرا، طالوت بادشاہ جو تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آدھی سلطنت تو وہ پہلے دے چکا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اب طالوت کے مرنے کے بعد پوری سلطنت کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے۔ اب ادھر سے جو اللہ کے نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، انہوں نے بھی دنیا سے پردہ کیا۔ اب ان کے پردہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے جو نبی کا انتخاب کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اب اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے بادشاہ بھی بنے اور اس بنی اسرائیل قوم کے نبی بھی بنے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ 4 آسمانی کتابوں میں سے کتاب زبور ہے۔ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نبی بن گئے، بادشاہ بن گئے، لیکن کمال دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود ان کی عبادت اور ریاضت میں کمی نہیں آئی، بلکہ ان کی عبادت اور ریاضت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نبی کی عبادت کرنا، جس نبی کا روزہ رکھنا، جس نبی کی دعا مانگنا رب کو زیادہ پسند ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اب داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا اور دعا مانگنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام روزے کس طرح رکھتے؟ ایک دن روزہ رکھتے، اگلے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اس سے اگلے دن روزہ رکھتے، اس سے اگلے دن چھوڑتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہ رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ اللہ رب العزت کو یہ انداز پسند آیا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھ کر صبر کرتے ہیں اور اگلے دن رب کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ صبر اور شکر، ہر روز صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام رات کو عبادت کیسے کرتے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری رات یا تو سوتے ہیں یا ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کا کچھ حصہ آرام کرتے، کچھ حصہ اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ رب العزت کو یہ انداز بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا پسند آیا کہ یہ رات کو اپنی نیند بھی پوری کرتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا دعا مانگنے کا انداز بھی رب کو بڑا پسند آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رب سے کیا مانگتے تھے اور ہمیں رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے محبوب بندوں کی محبت اور وہ عمل تجھ سے مانگتا ہوں جو عمل تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، جو تیرے محبوب بندے ہیں ان کی محبت میرے دل میں آ جائے، اور میں جو کام کروں، جو عمل کروں، وہ عمل مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھلا کیا کہتے اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک، میری اولاد، میرے گھر والے، میرے بیوی بچے، میرے مال، میری سارا کچھ، میرا جو کچھ مال و اسباب ہے، ان سب سے بڑھ کر
اگر میرے دل میں محبت ہو تو یا اللہ تیری محبت ہو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کی نماز، داؤد علیہ السلام کا راتوں کو عبادت کرنا، داؤد علیہ السلام کا دعا مانگنا رب کو بڑا پسند تھا۔ تو ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی دعا مانگے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ رب سے یوں مانگے کہ یا اللہ اخلاص عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے۔ دنیا کی محبت، دنیا کا مال، اولاد کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، سب کچھ یہاں رہ جائے گی۔ اگر کسی محبت نے مرنے کے بعد اور دنیا میں کام آنا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے کام آنا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو سب سے اہم چیز عطا کی تھی وہ تھی بہت خوبصورت آواز۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو زبور شریف عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام جب اس زبور کی تلاوت کرتے تھے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس روئے زمین پر اللہ کے ایسے بھی بندے گزرے ہیں کہ جب وہ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے ان کی اس قدر خوبصورت آواز تھی کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے وہیں پر رک جاتے اور داؤد علیہ السلام کی آواز زبور شریف سنا کرتے تھے۔ یہاں تک علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے جنگلی جانور ہوتے ہیں، آسمانی پرندے ہوتے ہیں، سارے کے سارے حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو کر داؤد علیہ السلام کی آواز میں جو آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے اس آواز کو سننے کے لیے، اس زبور کو سننے کے لیے آپ کے پاس جمع ہو جاتے۔ اس قدر رب تعالیٰ نے آواز عطا کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ پرندے، جانور، انہیں اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کئی دن اسی مقام، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں زبور شریف سنتے، اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان جانوروں کا انتقال ہو جاتا تھا۔ اس قدر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن قرات عطا کیا تھا کہ جو آپ زبور شریف کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھا کرتے، اتنی خوبصورت آواز کہ انسان تو انسان، ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر چلنے والے جانور بھی آپ کے پاس اکٹھے ہو کر اس آواز کو سنا کرتے تھے۔ اور اس امت کے اندر صحابہ میں ایک ایسے صحابی ہے جن کی آواز، جن کی ترنم، جن کی آواز کا حسن اللہ نے داؤد علیہ السلام جیسا رکھا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رات تم تلاوت کر رہے تھے قرآن کی؟ عرض کی حضور ہاں میں تلاوت کر رہا تھا۔ فرمایا میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا، اللہ نے تمہیں ویسی آواز عطا کی ہے جیسے میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز کا حسن عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑتے، اور رات کو کچھ حصہ آرام کرتے، کچھ حصہ اللہ کی عبادت کرتے، اور رب سے جب بھی دعا مانگتے تو کیا دعا مانگتے کہ یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہ نے ایسی محبت عطا کی کہ پھر جب رب کا کلام زبور شریف کی تلاوت کرتے تو پھر اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں کے پرندے وہاں رک جاتے، زمین پر چلنے والے جانور وہاں پر رک جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنے، بادشاہ بنے، طالوت کے بعد اب بادشاہ بنے، اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بنے نا تو آپ کے گھر کا خرچہ جو تھا سرکاری خزانے سے اس کا وظیفہ مقرر تھا، تنخواہ مقرر تھی، آپ کے گھر کے اخراجات چلتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چھپ چھپ کرنا، کسی کو محسوس نہ ہو کہ میں اللہ کا نبی حضرت داؤد ہوں، آپ
لوگوں سے ملتے اور پوچھتے کہ بتاؤ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہر بندہ کہتا کہ داؤد جو بادشاہ ہیں، جو اللہ کے نبی ہے، بہت اچھے انسان ہیں۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے شخص سے پوچھا کہ بتاؤ داؤد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، جو داؤد بادشاہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا کہ داؤد بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اگر ان کے اندر ایک خصلت ختم ہو جائے نا، ایک عادت ختم ہو جائے، ایک کام وہ اپنے پاس سے ختم کر لیں تو وہ اور زیادہ اچھے ہو جائے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ میں داؤد ہوں، آپ نے فرمایا وہ کون سی خصلت ہے کہ جو ختم ہونی چاہیے؟ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ داؤد علیہ السلام کے گھر کا خرچہ سرکاری خزانے سے آتا ہے، اگر یہ خزانے سے خرچہ آنے کے بجائے داؤد علیہ السلام خود محنت کر کے کما کر گھر والوں کو کھلائے تو اور کمال ہو جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کو کھلاتی ہیں۔ کہ فرشتے نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے اندر ساری اچھی عادتیں ہیں، ایک اچھی عادت اور شامل ہو جائے کہ وہ بجائے سرکاری خزانے سے تنخواہ لینے کے، ظاہر بادشاہ تھے، سرکاری خزانے سے تنخواہ لے سکتے تھے، تو آپ نے جب اس شخص کی یہ بات سنی نا، بات سنی، تو آپ چلے گئے اور آپ نے جو فائنینس ڈپارٹمنٹ کا جو انچارج تھا اسے بلا کر کہا میری تنخواہ آج سے بند کر دو۔ اب رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ دیکھیں ہمیں اللہ کے انبیاء سکھا کیا رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے نہیں کہا کہ مجھے کچھ دے دو، داؤد علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کا خرچہ، میری آل اولاد کے اخراجات سرکاری خزانے سے نہ آئیں، میں خود محنت مزدوری کروں، یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا دے میں کیا کروں، یا اللہ تو راستہ دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد تم لوہے کا کام کرو، آئرن کا، لوہے کا کام کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے راستہ بتایا بھی، راستہ دکھایا بھی، اور پھر کمال یہ ہوا کہ وہ لوہا جسے کاٹنے کے لیے بڑی بڑی مشینیں چاہیے ہوتی ہیں، اللہ نے اس لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں موم کی طرح کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھوں سے توڑ لیا کرتے تھے، اور پھر ان لوہے کو توڑ کر اسے سیدھا وغیرہ کر کر آپ جو جنگوں میں زیرہ پہنتے تھے نا، وہ زیرہ بنا کر اسے بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے اور ان پیسوں میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے ہمارے لیے، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا۔ یہ کئی لوگ ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مفت میں کوئی کام کاج نہیں کرتے۔ دیکھیں اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیں، کوشش کریں اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیں۔ اپنے ہاتھ کو ایسے نہ رکھیں، اپنے ہاتھ کو ایسا رکھیں کہ آپ دینے والے بنیں، مانگنے والے نہ بنیں۔ گھر گھر لوگ مانگنے آ رہے ہیں، دکان دکان مانگنے آ رہے ہیں۔ مانگنا اگرچہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ایون کہ پاکستان سے جانے والے باہر کے ملکوں میں لوگوں نے پاکستان کی بدنامی کر دی کہ جناب وہاں جا کر بھکاری بن گئے۔ یار جس معاشرے سے پاکستان سے نکل کر آپ یورپ کنٹری میں جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ، ان ممالک کے لوگ تو محنت کو پسند کرتے ہیں، اور پاکستان سے جانے والے لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں وہاں پر تو ریال ملے گا، ڈالر ملے گا، تو جناب پاؤنڈ ملیں گے، بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ پاکستانیوں پر پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں دبئی کے ویزے بند ہوئے تھے، کیوں؟ یار یہ پاکستانی آ کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں، دین اسلام نے سکھایا یہ کہ بھیک نہیں مانگنی، 2 ٹائم کا کھانا کم کر دو، 2 لقمے کم کر دو، سادہ پہن لو، سادہ کھا لو، لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور یہ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے کو کوئی برکت تھوڑی ہے۔ مانگنے والا روزانہ ہزاروں بھی اکٹھے کر لے، لیکن اس محنت کرنے والے مزدور کے 500 با برکت ہوں گے جو مانگنے والے کے 1000 روپے ہیں۔
جو محنت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ تو بلا وجہ مانگنا، بلا وجہ گھر گھر مانگنا، دکان دکان جا کر مانگنا، یار اچھے خاصے سارا دن کھڑے ہو کر جو بندہ مانگ رہا ہے، یار اتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہارے پاؤں میں اتنی جان ہے کہ سارا دن کھڑے ہو کر مانگ سکتے ہو، سارا دن کھڑے ہو کر محنت نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آدھا شہر سارا دن مانگ کر آدھا شہر گھوم جاتے ہو سارا دن، تو یار یہ آدھا شہر تو شاید زیادہ تھا، تھوڑا سا کوشش کرتے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی روزی کا سبب بنا دیتا، تھوڑی سی محنت کر لیتے۔ اگر مانگ کر 1000 اکٹھا کیا تھا، چلو محنت کر کے 500 کر لیتے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے، نوجوان لڑکی ہیں، نقاب کی ہے، برقعے پہنے ہیں، سارا دن کھڑی ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، سارا دن کھڑے ہیں، مانگنے والے اتنے صحت مند ہیں کہ پورا شہر ایک دن میں پھر لے، لیکن کام کر لو یہ زیادہ بہتر ہے، مانگنا تو سراسر ضلالت ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو فرشتے نے کیا کہا کہ داؤد علیہ السلام میں بڑی اچھی عادتیں ہیں، لیکن ایک عادت اگر ختم ہو جائے، وہ کیا کہ جو ان کے گھر کا خرچہ سرکاری خزانے سے آتا ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ اپنی محنت سے مزدوری کر کے محنت کر کے یہ کمائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، تو اور کمال ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بادشاہ ہوں، بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے باوجود محنت اور مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے پر غور کریں تو چھوٹا سا کسی کو منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، تو وہ تو جناب کہتا ہے میں تو بھی رشوت لے لا، تو بھی رشوت لے لا، مینوں کماندی کی لوڑ ہے، میرے کو تو جناب سارا اکٹھا ہونا چاہیے۔ یار یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ جتنا مرضی بڑا منصب دے دے، آپ کوشش کریں محنت کرنے کی، آپ کوشش کریں مزدوری کرنے کی۔ محنت و مزدوری یہ تو انبیاء کرام کی سنتیں ہیں۔ انبیاء کرام نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا ان کی نبوت میں ان کی شان میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے ان کی شانوں کو اور بڑھایا ہے۔ تو محنت کرنا، مشقت کرنا، مزدوری کرنا، مزدوری سے یہ مراد نہیں کہ آپ صرف اینٹیں اٹھائیں، جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جو آپ کے پاس فن ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، کام کر سکتے ہیں، آپ جو کام کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ نے جو آپ کو فن دیا، جو ہنر دیا وہ کریں۔ اگر کچھ نہیں آتا، اگر آپ ریڑھی بھی لگا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، جس کے حلالی تو کما رہے ہیں، اس بندے سے تو بہتر ہے جو رشوت، سود اور حرام کھا کر لاکھوں اکٹھا کر رہا ہے۔ آپ اگر ریڑھی لگا کر مزدوری کر کے 4 پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ آپ کے بابرکت ہیں، برکت والے پیسے ہیں۔ تو اس لیے محنت کرتے، مزدوری کرنے میں کبھی بندے کو آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا شہر ایلا۔ اس شہر کے لوگوں کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا اور کہا گیا کہ ہفتے والے دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اب چونکہ رب تعالیٰ کا حکم تھا اور یہ زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، آپ میں سے کئیوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا، وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کے حوالے سے، اور پھر جنہوں نے پکڑیاں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا گیا۔ اب بنی اسرائیل قوم ہے، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہے، شہر کا نام ہے ایلا۔ اس شہر کے لوگوں سے کہا گیا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ اچھا، اتفاق سے ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی اور اتوار والے دن مچھلیاں بھی کوئی نہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ ہفتے والے دن شکار بھی نہیں کرنا اور عبادت کرنی ہے۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی حکم ملتا ہے نا، تو وہ اللہ کی ذات حکمت والی ہے، وہ بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے۔ اب آزمائش ہے نا، ایک طرف رب کا حکم ہے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی بلکہ عبادت کرنی ہے، اور دوسری طرف مچھلیاں آتی بھی زیادہ ہفتے والے دن تھی۔ اب شیطان نے ان لوگوں کو وسوسہ یہ ڈالا کہ تم ایسا کرو کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیے نا، تم جمعے والے دن اس سمندر کے پاس بڑے بڑے حوض بنا لو تاکہ ہفتے کو وہ جتنی مچھلیاں حوض میں آئیں، اور اتوار والے دن حوض سے نکال لو۔ تو تم نے ہفتے والے دن تو شکار نہیں کیا، اتوار کو پکڑ گیا۔ اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے کہا گالتے صحیح ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، دیکھو تم نے جو ہفتے والے دن مچھلیاں آ رہی ہیں، کیا تو ہفتے والے دن کی مچھلیوں کو کیا نا، چاہے اتوار کو نکالو یا پیر کو نکالو۔ لوگوں نے منع کیا، کچھ لوگ باز رہے، کچھ لوگ باز نہ رہے۔
یہ لوگ آپس میں تقسیم ہو گئے، یہاں تک کہ اس شہر کے جو لوگ تھے وہ 3 جو ہے ان کے گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ بن گیا جو اس طرح کام کرنا شروع کر دیا کہ ہر ہفتے کو مچھلیاں اپنے حوضوں میں ڈالتے رہے۔ ایک گروہ وہ تھا جو انہیں سختی سے منع کرتا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ایسی تیری نہ پھاڑ دے بھی، کوئی گل نہیں، وہ سانوں کی لگے نا کہڑا باز آنا ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا۔ اب جس وقت اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ قوم جو ہے انہیں حکم دیا گیا کہ مچھلیوں کو نہیں پکڑنا ہفتے والے دن، اور یہ اپنے حوضوں میں ڈالتے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ایسی قوم پر، ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی کہ یار تمہیں اللہ کا حکم ہے کہ تم نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، تم پھر اس طرح کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ دیکھو تمہیں کہاں سے رزق دیتا ہے۔ اب وہ قوم جو تھی جو مچھلیاں پکڑتی تھی، انہوں نے اپنی دیوار الگ کر لی، دروازہ لگا لیا، اپنے آنے جانے کا راستہ الگ ہو گیا، رشتہ داروں نے رشتہ داریاں ختم کر دی کیونکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ جو مچھلیاں پکڑنے والے لوگ تھے نا وہ باہر آئے نہیں، کسی نے باہر دیکھا ہی نہیں۔ اب یہ دوسرے جو لوگ تھے سمجھے شاید پتہ نہیں سوئے ہوئے کیا معاملہ ہے، انہوں نے دیوار چڑھ کر دیکھا کہ ہم دیکھیں تو صحیح آج باہر کیوں نہیں آیا کوئی۔ تو جب دوسرے جو لوگ تھے نا انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ جو مچھلیوں کا شکار کرنے والے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا ہوا ہے، بندر بن گئے وہ۔ اب یہ لوگ دروازے کے ذریعے آئے تو جو بندر بن گئے تھے نا وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، لیکن جو رشتہ دار تھے وہ جو بندر بنے انہیں نہیں پہچانے کیونکہ بندر تو سارے ایک جیسے تھے۔ اب 3 دن یہ لوگ بندر بنے رہے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ سمجھاتے رہے، دیکھا ہم نے منع کیا تھا اللہ کی نافرمانی نہ کرو، وہ کہنے لگے ہاں منع کیا تھا، لیکن اب وہ بندر بن چکے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ جتنے افراد تھے جو مچھلی کا شکار کرتے تھے، جو اللہ نے منع کیا تھا، بندر بنے رہے، 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، مر گئے، کوئی بھی ان میں سے زندہ باقی نہ رہا، صرف وہ لوگ بچے جو مچھلی کے شکار سے باز رہے تھے۔ تو یاد رکھیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے بعض اوقات دنیا میں ایسی سزا ملتی ہے کہ بندہ پھر پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے کام نہ کیا ہوتا، اور لوگ سمجھتے ہیں جو مرضی کرتی ہے سانوں کی ہونا ہے، جب ہوتا ہے پھر پتہ بھی نہیں چلتا، پھر جب زلزلے آتے ہیں طوفان آتے ہیں نا پھر سینکڑوں کے سینکڑوں لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب آخر میں حضرت داؤد علیہ السلام کا دنیا سے پردہ ہوا کیسے؟ حضرت داؤد علیہ السلام آپ بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ آپ جب کام کے لیے گھر سے باہر جاتے تو گھر کا دروازہ بند کر کے جاتے کہ نہ گھر کا کوئی فرد باہر نکلے نہ کوئی باہر سے اندر آئے۔ آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں گھر میں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے کام کے لیے چلے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زوجہ نے دیکھا کہ گھر میں ایک شخص موجود ہے، ایک آدمی ہے۔ آپ بڑی حیران ہوئی کہ دروازہ تو بند ہے، یہ آدمی گھر میں کیسے آ گیا؟ آپ اسے فرمانے لگی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی مرد ان کے گھر میں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اگر گھر میں آئیں گے تو وہ تم سے خفا ہوں گے، تمہیں مار نہ دیں۔ وہ خاموش بیٹھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب شام کو گھر آئے، دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر دروازہ بند کر کے میں صبح گیا، تم گھر کے اندر کیسے آ گئے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی چوکیدار ہو، کوئی دربان ہو، وہ مجھے نہیں روک سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو جو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں، میں آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی روح کو ان کے جسم سے نکال لیا گیا، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا۔